ہیں۔ طیبات طیب کی جمع ہے، طیب کہتے ہیں پاکیزہ چیز کو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کھانے پینے کے تناظر میں یہ لفظ آپ کو ملے گا۔ چنانچہ ایک جگہ آیت میں آتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کے ان چیزوں کو کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ اب یہاں دونوں الفاظ آئے، حلال کا ذکر بھی ہے اور طیب کا ذکر بھی ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ پیغمبر ان کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام کرتے ہیں۔ اب یہ دو قسم کی اصطلاحات آپ کے سامنے آ گئیں، ایک طیب کی اور ایک خبیث کی۔ یہ غذاؤں کے تناظر میں قرآن کریم نے استعمال کی ہیں اور ان کا ایک خاص مفہوم ہے۔ طیب لغت میں پاکیزہ چیز کو کہا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کی طرف انسانی طبیعت رغبت رکھتی ہو اور اللہ نے اس میں لذت رکھی ہو، وہ طیب کے زمرے میں آتی ہے، بشرطے کہ وہ انسانی جسم کے لیے مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ تو گویا طیب میں تین چیزیں آ گئی، یعنی تین چیزیں اگر تین اوصاف اگر کسی چیز میں پائے جائیں تو آپ اس کو طیب کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ لذیذ ہو، نمبر دو انسانی طبیعت اس کی طرف رغبت رکھتی ہو، اور نمبر تین اس میں کسی قسم کا مضرت نہ ہو، اس میں کوئی نقصان نہ ہو انسانی جسم کے لیے، تو ایسی چیز کو طیب کہا جاتا ہے اور ایسی چیز انسان استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ نے طیبات کو حلال قرار دیا ہے۔ اب اس میں ذکر ہے انسانی طبیعت کی رغبت کا۔ اب کس قسم کی انسانی طبیعت کا اعتبار ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی طبیعت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو کہ متمدن کہلاتے ہوں، مہذب کہلاتے ہوں، جنہیں اللہ نے فطرت سلیمہ سے نواز رکھا ہو، ان کی رجحان کا اعتبار ہے۔ اگر ایسے لوگوں کا رجحان کسی غذا کی جانب ہو تو اس کو طیب شمار کیا جائے گا۔ اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا ہے، جن کا نام لے کے ان کو حلال قرار دیا گیا، جو شریعت کے اصولوں کے تحت آتی ہیں، وہ تمام طیبات ہی میں سے ہیں۔ البتہ اگر کسی چیز کی صراحت اللہ نے نہ کی ہو تو پھر وہاں یہ اصول لاگو ہوں گے کہ اگر متمدن اور مہذب قسم کے لوگ جو فطرت سلیمہ کے مالک ہیں، وہ کسی چیز کی جانب رغبت رکھتے ہوں، ان کی طبیعت اس سے گھن نہ کرتی ہو، تو وہ چیز طیبات کے زمرے میں ہوگی اور حلال ہوگی۔ اسی طریقے سے خبائث آپ نے پڑھا، خبائث خبیث کی جمع ہے، اور خبیث کہتے ہیں لغت میں ناپسندیدہ چیز کو، اور غذاؤں کے تناظر میں خبیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسانی طبیعت کراہت کرتی ہو، انسانی طبیعت کو گھن آتی ہو، اس میں لذت نہ ہو، اور وہ انسانی جسم کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو وہ خبائث کے زمرے میں آئے گی، اور ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ حلال اور طیب ویسے تقریباً قریب کا مفہوم رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان میں ہلکا سا فرق بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز حلال تو ہے لیکن وہ طیب نہیں ہے۔ جیسے پتے ہیں، درختوں کے پتے کھانا عام حالات میں اب حلال تو ہیں، اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ان کو، لیکن چونکہ یہ انسانی جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں اور اس میں کسی قسم کی لذت بھی نہیں ہے اور نہ ہی انسانی طبائع ان کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو یہ طیبات کے زمرے میں نہیں آئیں گی، لہٰذا ان کو کھانا پسندیدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایک چیز حلال ہوتی ہے، دیکھنے میں بھی وہ پاکیزہ نظر آ رہی ہے، لذت بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا نقص آ جاتا ہے جس کو صرف شریعت پہچانتی ہے اور شریعت نے اس کی پہچان کروائی ہو، اور اس اندرونی خرابی کی وجہ سے وہ خبائث کے زمرے میں آتی ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جانور ذبح کیا، حلال جانور کسی نے ذبح کیا ہے، تو اس کا گوشت حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اسی گوشت کو چوری کر لے، اب اس نے حلال گوشت کو چوری کیا ہے لیکن یہ اس کے لیے طیب نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے جو چرایا ہے غیر کی ملکیت کو بغیر اجازت کے یہ اٹھا کے لایا ہے، تو اس عمل نے اس گوشت کے اندر، اس غذا کے اندر ایسی خرابی پیدا کر دی ہے جس کی اطلاع ہمیں شریعت نے دی ہے، شریعت نے اس کی پہچان کروائی ہے، اور اس خرابی کی وجہ سے یہ چیز طیبات کے زمرے سے نکل کر خبائث میں چلی جائے گی۔ اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ اس میں خبث آ گیا، جب خبث آ گیا تو پھر انسان کے لیے اس کو کھانا درست نہیں ہوگا، تو یہ حلال